نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میقات کے مسائل۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقشہ بتا رہی ہوں جو مکہ مکرمہ کے اطراف سے آنے والے حجاج اکرام کے احرام باندھنے کی جگہ جو ڈارک نشان نظر آ رہا ہے۔ میقات کے دو قسمیں ہیں، میقات مکانی اور دوسرا میقات زمانی۔ میقات مکانی وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے، اور میقات زمانی وہ زمانہ جس کے اندر حج کرنا ضروری ہے۔ اب ہم سب سے پہلے میقات مکانی کے بارے میں دیکھیں گے کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 میقات ہیں۔ جو میں نے آپ کو نقشہ بتایا تھا وہ یہاں پہ اسی کی تفصیل ہے۔ پہلا، اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، نیا نام ہے بیر علی، میقات ہے۔ دوسرا، اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ کے لیے حجیفہ میقات ہے۔ اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً بحرین، دمام، الریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل، نیا نام سیل کبیر میقات ہے۔ چوتھا ہے اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یلملم، نیا نام ہے سعدیہ میقات ہے۔ اور پانچواں ہے اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ مکہ مکرمہ میں نیز میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے حجیفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں۔ یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ اور اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں۔ ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا۔ یاد رہے کہ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہٰذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں۔ قطر، کویت، دمام اور الریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات کو قرن المنازل یا سیل کبیر، طائف اور مکہ کے درمیان میقات پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے۔ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر کے مکہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام باندھنا چاہیے، البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کرنا چاہیے۔ جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد حج یا عمرے کا ارادہ کریں تو وہ جدہ سے ہی احرام باندھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرہ کا احرام
حدود حرم سے باہر یعنی حل میں کسی مقام مثلاً تنعیم یا جرعانہ جا کر باندھنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کروائیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جرعانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا۔ اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یاد رہیے کہ تنعیم اور جرعانہ میقات نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے قریب دو الگ الگ مقامات ہیں۔ تنعیم جدہ کی سمت میں اور جرعانہ طائف کی سمت میں ہے۔ غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کا کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں تنعیم یا جرعانہ جا کر احرام باندھنا چاہیے۔ حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر مقامی باشندے عمرہ کا احرام اپنی رہائش گاہ سے باندھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے لیے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنے والی خواتین اگر عمرہ ادا کرنے سے پہلے حائضہ ہو جائیں تو وہ عمرہ ادا نہ کرے۔ ایام حج شروع ہو جانے کی صورت میں حج کے ارکان حالت حیض میں ہی پورے کرے۔ البتہ طواف افاضہ کے لیے اسے حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ مذکورہ خاتون اگر حج کے بعد عمرہ کرنا چاہیں تو تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ آئیں، ابھی بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئیں، لہٰذا طواف کے علاوہ وہ باقی مناسک حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے روانگی کی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارا طواف افاضہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیج دیا جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بار بار تنعیم یا جرعانہ سے احرام باندھ کر بار بار عمرے کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا افضل ہے لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیدہ وہ جگہ ہے یعنی کہ مسجد ذوالحلیفہ سے آگے مکے کی طرف جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ سے احرام باندھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس سے احرام باندھا۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اب بات کریں گے ہم میقات زمانی کی۔ حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام میقات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میقات پر جا کر احرام باندھنا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے۔ حضرت ابو شعثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جو شخص احرام باندھے
بغیر میقات سے گزر جاتا اسے میقات پر واپس لوٹاتے تاکہ احرام باندھ کر آئے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اور پھر اس کے لیے میقات پر واپس جانا ممکن نہ ہو تو اسے ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے اور احرام پہن کر حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ حدیث کے ایک راوی قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیے ہیں۔ عمرہ کا احرام سال کے کسی بھی مہینے میں باندھا جا سکتا ہے۔ حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھنا چاہیے۔ حج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ حضرت ابن جریحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے مہینوں کا نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو حج کے مہینے شمار کرتے ہیں۔ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر انسان ان حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھ لے تو پھر؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس بارے میں ان سے کچھ نہیں سنا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔